پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں ایران اور امریکہ کی جو ڈیل ہے ابھی تو ہم ایک ابتدائی فیز میں ہیں، لیکن یہاں تک کا بھی جو سفر ہم نے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے اور ہماری افواج نے وہ کام کیا جو شاید ماضی میں ذرا مشکل تھا یا نہیں کر سکے ہم اس قسم کے امپورٹنٹ ایشوز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہماری قوم کا خاصہ ہے کہ جب ملک پہ امتحان آتا ہے تو پھر اپنی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم پاکستان کے دفاع میں لگ جاتے ہیں۔ یہی ہم نے پاک بھارت جنگ میں پچھلے سال مئی میں دیکھا، اور یہی ہم نے ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کے تنازع میں دیکھا کہ جب مذاکرات شروع ہوئے امریکنز اور برادر اسلامی ملک ایران کے بیچ میں، انہی دنوں میں تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ کال ہوا تھا راول پنڈی میں اور حکومت کی ریکویسٹ پہ جب حکومتی وفد ہمارے پاس آیا تو ہم نے غیر مشروط پاکستان کی خاطر، امت مسلمہ اور ایران کی خاطر اپنا جلسہ ملتوی کیا خان صاحب کی اجازت سے، اور سپورٹ کیا، اور اس کا اظہار آج میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کیا۔ جب وہ شکریہ ادا کر رہے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کا بھی ادا کیا کہ اس موقع پہ اس چیز پہ سب ایک تھے۔ تو یس، یہ بڑی کامیابی ہے، صرف حکومت کی نہیں، صرف پاک فوج کی نہیں، پورے پاکستان کی۔ اس سے پاکستان کی ایک عزت بڑی ہے اور اس پہ ہم سب خوش ہیں، پاکستان کی ہر کامیابی پہ ہم خوش ہیں۔ درست۔ اچھا، آپ لیکن بتائیے گا کہ اپوزیشن نے ایک سے زائد مرتبہ سپورٹ بھی کیا جب یہ سچویشن پائل اپ ہو رہی تھی، لیکن اب اگر ہم بجٹ کے پیرائی میں دیکھیں تو جب وفاقی بجٹ پیش ہوا تو شروع میں تو شاید پیپلز پارٹی کو بھی بہت سی چیزوں کے اوپر ریزرویشن تھی، پھر ان کی ریزرویشنز کو ایڈریس کیا گیا، لیکن اپوزیشن اس وقت کہاں آپ کو نظر آتی ہے؟ بجٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوامی جو مسائل ہیں وہ تو اس بجٹ میں بھی فلفل نہیں ہو سکے؟ تو اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور پر اس گورنمنٹ نے پچھلے ایک سال میں کیسے پرفارم کیا؟ چلے انٹرنیشنل ایشوز تو ایک طرف ہیں، مکمل ناکامی ہے سیاسی اور معاشی دونوں میدانوں میں، اور میں اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کو بھی شامل کروں گا کہ اگر میاں صاحب شہباز شریف صاحب کی بھی دوسری بار وزیر اعظم ہیں اور ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، تو تجربے کی کوئی کمی تو نہیں ہے اس طرف۔ سن 83 سے نواز شریف صاحب پاکستانی پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں، پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر اپوزیشن لیڈر، وزیر اعظم، اور پتہ نہیں کتنی بار وہ ان عہدوں پہ رہے۔ تو ان سے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ وولٹائل حالات میں بلوچستان، جہاں ان کے اپنے اعلائی سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمارا ادھر خیبر پختونخوا سائڈ پہ پہلے علی امین خان اور اب سہیل آفریدی صاحب، ان کے ساتھ سیاسی اختلافات رکھتے ہوئے اس کو، لیکن اس ایشو پہ ایک طرف رکھ کے جس طرح ہم نے تحریک انصاف نے پاکستان کی خاطر اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے پاک بھارت جنگ میں بھی سپورٹ کیا، ایران امریکہ مذاکرات میں بھی حکومت کو ہم نے فل سپورٹ کیا، تو اگر سیاسی معاملات کو حل کر لیتی یہ حکومت، یا اس میں کوئی ٹھہراؤ آ جاتا، کوئی اس میں معتدل ہو جاتے، تو اس کا آٹومیٹک فائدہ ہوتا ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں میاں شہباز شریف صاحب کو آج کی اپوزیشن، بالخصوص جناب عمران خان صاحب، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، ان ساری قیادت کو اعتماد میں لے کے تو ان کو پالیسی بنانی چاہیے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ان کا احتجاج تو عجیب سا لگتا ہے۔ میں نے آج صبح اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ کیا ہپوکریسی ہے۔ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں، آپ کے جماعت کے سربراہ صدر ہیں، آپ کا ایک انتہائی اہم شخص سندھ میں وزیر اعلیٰ ہے، دوسرا انتہائی اہم شخص آپ کا بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنرز آپ کے ہیں، نظام کے اندر آپ بیٹھے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، اور پھر بھی آپ گلے کر رہے ہیں اور آپ تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز عوام کو دھوکہ نہیں دے گی۔ عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہیں، اور دونوں نے مل کے معاشی طور پہ پاکستانی غریب عوام کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ سر، یہ تو ویسے بہت سی چیزیں عوام خود بھی اس پہ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، اس سسٹم کو کیسے آگے چلایا جائے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کے پی میں بھی جو حالات ہیں وہ بھی عوامی مسائل سے جڑے ہیں۔ جس طرح آج یہ خبر آئی کہ گندم کے حوالے سے پریشانی ہے کے پی میں سی ایم صاحب کو، اور یہاں پر بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہ بہت سے ایشوز لے کر آئے تھے، لیکن ان کو پرائم